نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی، وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ کیا ہو؟ محبوب ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس کے نزدیک کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ سب سے زیادہ اگر اس کے نزدیک کوئی چیز محبوب ہے تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا بندہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ دوسرے نمبر پر ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ کسی سے اس کی نفرت ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، محبت ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ لا یحب المرء ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی بندے سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ تیسری چیز، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کو، ایمان لانے کے بعد اسلام چھوڑ دینے کو، کفر کی طرف دوبارہ پلٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے کہ کسی کو آگ کے اندر اگر پھینکا جائے تو کیا اسے پسند ہوگا کہ اسے آگ کے اندر پھینک دیا جائے؟ جس طرح آگ کے اندر ڈالا جانا اسے پسند نہیں ہے، اسے نفرت کرتا ہے، اسی طرح ایمان چھوڑنے کو، ایمان چھوڑ کر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ناپسند کرے۔ اگر یہ تین صفتیں کسی کے اندر پائی گئیں، ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں گناہ کے اندر لذت ہے، یقیناً گناہ کے اندر لذت ہے، لیکن جو نیکی کے اندر لذت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لذت ہے، یہ لذت گناہ کے اندر نہیں مل سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں کیا ہے؟ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں۔ ایک بندہ گانے بجانے سنتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے،
وقتی طور پر لذت محسوس کرتا ہے، لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد اس کا دل ملامت کرتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے یہ کام کیا. کسی کو ٹھگ لیا ہے، اس کی دکان میں کوئی کسٹمر آیا، 1 کلو کی جگہ پہ 900 گرام تول کے دیا ہے، پیسہ 1 کلو کا لیا. وقتی طور پر اسے لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن بعد میں وہ افسوس کرتا ہے، مطمئن نہیں رہتا. جھوٹ بول کر کوئی چیز حاصل کر لی، بعد میں اس کا نفس اسے کچوٹتے رہتا ہے، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا. جو سچائی کے اندر لذت ہے، جھوٹ بولنے میں وہ لذت نہیں ہے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ پریشانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو لذت ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جائے گی. لیکن اگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، جھوٹ کا راستہ، وقتی طور پر لذت مل سکتی ہے، لیکن اس کے بعد صرف رسوائی ہی رسوائی ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یاد کریں. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے تھے، دوسرے اور بہت سارے لوگ، تقریباً 80 یا اس سے زیادہ لوگ مدینے کے اندر ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. صرف 3 صحابہ کرام نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بغیر کسی عذر کے ہم مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے. باقی جتنے تھے سب کے سب منافقین تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول کر وقتی طور پر نجات حاصل کر لی، کوئی انہیں سزا نہیں دی گئی، لیکن آخرت میں ان کے لیے سزا ہے. ان تینوں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سچ کا دامن پکڑا، جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا. اس بنا پر ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن تک یہ بائیکاٹ جاری رہا. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. اب دیکھیں ان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العالمین ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کر رہے ہیں، قیامت تک یہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی. تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہو سچ کا راستہ اختیار کرنے میں، لیکن اس کے بعد نجات ہی نجات ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. گرچہ وقتی طور پر اسے لگے کہ مجھے نجات مل رہی ہے، لیکن یہ وقتی طور پر ہے، اس کے بعد صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کے اندر جو لذت و چاشنی ہے، یہ لذت اسے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں مل سکتی. اور یہ چاشنی دنیا کے اندر بھی وہ محسوس کرے گا، یہ لذت اور مٹھاس دنیا کے اندر بھی محسوس کرے گا، اور آخرت کے اندر اس کے لیے اس کا جو بدلہ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف دعوت دینے والا راستہ ہے. تو اگر کسی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے، تو یہ جو ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، اس لذت کو کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے قربانی کی، قربانی کا موسم گزرا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو بعض مقررین سے. اب غور کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، سب کی محبت پر غالب ہونے کا نتیجہ کیا نکل سکتا؟ ہم بھی بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ اس مال کی وجہ سے انسان تھکتا ہے، اس کے باوجود بھی اس مال کی وجہ سے محنت پر محنت کرتے جاتا ہے. انسان کے پاس جو ٹارگٹ ہوتا ہے، اس سے محبت کی وجہ سے بے شمار قربانیاں دیتا ہے وہ، کیونکہ اس سے اس چیز سے محبت ہے. محبت جس سے ہوگی اس کی محبت کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر محبت نہیں ہوگی، زبردستی اسے عمل کرایا جائے، نہیں کر سکتا. منافقین کو اللہ رب العالمین سے محبت نہیں تھی، اس لیے جنگ کے میدان کے لیے نکل تو گئے، لیکن راستے سے واپس بھاگنا پڑا. اگر محبت نہیں ہوگی عمل نہیں کر سکتا وہ. منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ذکر کیا ہے؟ یراؤون الناس، یہ جب عبادت کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی محبت میں نہیں.
اللہ رب العالمین کی محبت چونکہ دل میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ نماز پڑھنے میں ان کو لذت نہیں ملتی. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مؤمنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، دوسری عبادتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کن کو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. لذت نہیں ملتی ہے. آپ خود محسوس کریں گے کہ کبھی آپ نے گناہ کا راستہ آپ کے سامنے موجود تھا، دھوکہ دے سکتے تھے لیکن دھوکہ آپ نے نہیں دیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا. اس نیکی میں جو لذت ہے گناہ کرنے کے بعد وہ لذت نہیں ملتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ہر چیز کی محبت پر غالب ہو تو انسان کے لیے کسی بھی نیکی کو انجام دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے نماز کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، اسے روزہ رکھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لذت محسوس ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر وہ لذت محسوس کرتا ہے، اسے پھر تکلیف نہیں ہوتی. یہیں پر اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو تو معمولی پیسہ بھی خرچ کرے تو اسے فقر و فاقہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کیا خوف دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر تم خرچ کرو گے نا تو فقیر ہو جاؤ گے، اور گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر غالب ہوگی تو انسان کے لیے ہر چیز سے صبر کرنا، ہر طرح کے حرام سے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھے آپ، ان کو ہر طریقے سے کوشش کیا زلیخا نے فحش کاری کی طرف بلانے کی، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا خوف اگر دل میں ہو تو انسان کے لیے ہر مصیبت سے، ہر امتحان سے نجات پانا آسان ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی. بیٹے نے اپنے باپ سے خود کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. دیکھیں اللہ کی محبت اگر سب کی محبت پر غالب ہے تو انسان اپنے بیٹے کی گردن پر چھری تک چلا سکتا ہے، اپنے آل و اولاد کو بے آب و گیا زمین میں، مکہ جیسی سنگلاخ زمین کے اندر بھی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین کی محبت اسی کا تقاضا کرتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین کی محبت اگر ہو، اللہ رب العالمین نے بیٹا دے کر چھین لیا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت غالب ہے، صبر ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے دنیا کی تمام مصیبتیں ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، کوئی مصیبت ان کو نہیں لگتی تھی. ایک خاتون کا واقعہ، غزوہ احد کے اندر ان کے کئی رشتہ دار فوت ہوئے، والد بھی، بھائی بھی، شوہر بھی. بار بار پوچھتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے. کہا گیا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار فوت ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں اللہ کے رسول کیسے ہیں. بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں. تو کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل. اگر اللہ کے رسول صحیح سالم ہے تو ان کے بعد ہر مصیبت کو ہم سہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی تو یہ برداشت کے باہر تھا. اسی وجہ سے صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ احد کے موقع پر کھڑے ہو کر اپنے جسموں پر تیر کھانا آسان ہو گیا تھا، انہیں مشکل نہیں لگا تھا. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کو بچانے سے کہیں زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو بچانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، اپنے بال بچوں سے، والدین سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنے نفس کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حتی من نفسک یا عمر، اے عمر اپنی نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی. تو فوراً کہتے اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بغیر کسی تردد کے. اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، عمر اب آپ حقیقت میں مؤمن بنے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہو. اگر کسی کے نزدیک حقیقت میں یہ درجہ پا چکا ہے، کوئی شخص یہ درجہ پا چکا ہے،
تو وہ جو ایمان کی لذت محسوس کرے گا دوسرا بندہ نہیں سوچ سکتا. یہ وہی شخص سوچ سکتا ہے جو شخص اس مرحلے سے گزر چکا ہے. دوسرے لوگوں کو لے گا کہ یہ بھی کیا پاگل ہے کہ دیکھو کتنی دیر سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے, کتنی دیر سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کتنی دیر سے نمازیں پڑھ رہا ہے, روزانہ روزہ رکھ رہا ہے. اسے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے, جس طرح آپ کو گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے. کئی گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں موبائل میں کچھ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, تو اسی طرح اسے لذت محسوس ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے, آپ کے پیر کیا ہو جاتے, سوج جاتے. سجدے میں جاتے صحابہ اکرام کہتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ شاید سجدے سے اٹھیں گے نہیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی محبت میں انسان سرشار ہو جائے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت, ہر چیز کی محبت پر غالب آ جائے اگر, تو ایسا بندہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے, ایمان کی حلاوت, چاشنی, مٹھاس کو پا لیتا ہے. دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ اَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی بھی انسان سے اگر اس کی محبت ہے تو اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول ہے. کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کس لیے؟ اس لیے کہ وہ میرا بزنس کا پارٹنر ہے؟ نہیں. اس لیے کہ میرا رشتہ دار ہے؟ نہیں. اصل سبب ہے اللہ رب العالمین کی وجہ سے, کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے. وہ بندہ اللہ کے لیے ہمیشہ تیار کھڑا رہتا ہے قربانی دینے کے لیے, اس وجہ سے مجھے محبت ہے. گرچہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس سے محبت ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کو وہ پسند کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے, دین کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. انصار نے مہاجرین کی کیسے مدد کی پتہ ہے نا؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایک بھائی اور ایک بہن, اللہ رب العالمین نے والدین کی جائیداد میں بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے دونوں کو حق رکھا ہے. ایک بھائی اپنی بہن کا حق مار لیتا ہے, نہیں دیتا. ہر جگہ تقریباً یہی حال ہے. 5 بھائی ہیں, کوئی ایک بہت طاقتور ہے, اس کے پاس بہت سارے سورسز ہیں, حکومت کے اندر, سماج اور معاشرے کے اندر دبدبا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کمزور بھائیوں کا حق چھین لیتا ہے. وہ کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی, اگر کچھ کہیں گے تو اور زیادہ ظلم ہوگا ہم پر. یہ ہماری حالت ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر. الا من رحم ربہ, شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرتا ہے, کسی کا حق نہیں مارتا. انصار نے جن مہاجرین کی مدد کی تھی, کیا ان کو پہچانتے تھے؟ وہ کہاں سے آئے ہیں, کس قبیلے سے تعلق ہے, کچھ نہیں پتا, نام نسب کچھ نہیں پتا, لیکن ان کے لیے اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد دے دیے. کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے, کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بیوی آپ لے لیں, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں. سوچ نہیں سکتا کوئی دوسرا شخص. اَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. یہ کس لیے کیا تھا انصار نے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے والد کو صحابہ اکرام نے کیا غلطی سے قتل کر ڈالا. ان کے والد محترم یمان رضی اللہ تعالی عنہ عمر دراز تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے ساتھ اور ایک صحابی کو کہا تھا کہ آپ لوگ جنگ کے اندر بالفعل شریک نہ رہیں. عمر ہو چکی ہے آپ کی, کافی بزرگ ہو چکے ہیں, تو آپ لوگ عورتوں کی جانب رہیں, دیکھ بھال کریں, بالفعل جنگ کے اندر شریک نہ ہو. ان لوگوں کا خیال آیا کہ دنیا کی زندگی ہے تو اسی طرح گزر جائے گی, ایسا موقع بار بار ملے گا نہیں, تو کیا کرتے ہیں, چلو جنگ میں شریک ہوتے ہیں. صبر نہیں ہو سکا, جنگ میں شریک ہو چکے. صحابہ کرام پہلے سے اپنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیم میں سے ہیں اور یہ غیر ہیں, یہ ہماری ٹیم میں سے نہیں ہے, یہ کفار میں سے ہیں. یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو بعد میں آ کر شامل ہوئے, صحابہ کرام ان کو پہچان نہیں سکے.
جب یہ ان کے پاس آ کر شامل ہوئے تو صحابہ کرام کو لگا کہ یہ بندہ کفار میں سے ہمارے ٹیم میں آ کر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ان کو کافر سمجھ کر قتل کرنے کے لیے تلوار نکال لی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے چلا رہے ہیں, صحابہ کرام کو آواز دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو, یہ میرے والد ہیں, ان کو قتل نہ کرو, یہ میرے والد ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ کافر نہیں ہے. لیکن ان کی آواز دب کر رہ گئی. صحابہ کرام ان کی آواز سن نہیں سکے, سمجھ نہیں سکے, یہاں تک کہ انہوں نے قتل کر ڈالا ان کے والد کو. ایک صحابی کا قتل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہی غلطی سے ہو گیا. دیکھیں اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنا کسے کہتے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا اس واقعے کے بعد کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو معاف کر دے, آپ لوگوں نے میرے والد کو قتل کر ڈالا. یہ آسان معاملہ ہے, کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کے والد کو کوئی بندہ قتل کر ڈالے جر کے غلطی سے, آپ چھوڑ دیں گے؟ آسان ہے اتنا. لیکن اگر اللہ کی محبت سب کی محبت پر غالب ہو تو آسان ہو جاتا ہے. معاف کر دیا, انہوں نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا مقام اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خاص رازدار بنایا. جتنے فتنے قیامت تک آ سکتے تھے تمام فتنوں کی جانکاری انہیں دی. جو منافقین تھے ان تمام منافقین کی لسٹ انہیں دی, ایک ایک کا نام بتایا. یہ مقام جو ملا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ دوسرے لوگوں کو نہیں مل سکا. ان کی سیرت کے اوپر میرا ایک درس ہے تقریباً 1 گھنٹے کا, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر, یوٹیوب پر موجود ہے, اسے سنیں. تو یہ ایک مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے انسان اپنے ہی بھائی سے کیسے محبت کر سکتا ہے. یہ صحابہ کرام ایمان لانے سے قبل ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, ایمان لانے سے قبل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. اب مسلمان ہو جانے کے بعد وہ میرا دوست ہو چکا ہے, وہ میرا بھائی ہو چکا ہے, دینی بھائی. اب اس بھائی کو تکلیف پہنچے میں برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. اس قبیلے والے نے میرے باپ کو قتل کیا ہے, میرے بھائی کو قتل کیا ہے, میرے فلاں کو قتل کیا ہے. اب تک میں اسی طرح پرورش پا رہا تھا کہ اس قبیلے کا کوئی بندہ مل جائے اسے میں بخشوں گا نہیں, اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس قبیلے سے بھی ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اس قبیلے سے بھی ایک شخص نے قبول کیا. دونوں کیا ہو گئے؟ صحابی ہو گئے, دونوں مسلمان ہو گئے, دونوں بھائی بھائی ہو گئے. اب اپنے اس بھائی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اپنے ہی جو سگے والد ہیں, سگے بھائی ہیں, وہ اب جانی دشمن بن چکے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں جنگ احد کے بعد کہ میری زندگی میں اب ایک ہی ٹارگٹ رہ گیا ہے, اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے دونوں, لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جنگ احد میں چوٹ پہنچائی ہے. اب اس سے بڑا دشمن میرے نزدیک دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرنا. کسی سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اگر کوئی اپنا سگا بھائی ہے, بیٹا ہے, والد ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. اور کوئی اسلام پر قائم ہے, دنیا کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے, وہ کبھی اس سے ملاقات نہیں ہے, لیکن سچے دین پر قائم ہے, خالص دین پر قائم ہے, تو وہ میرا سگا بھائی ہے, اس سے مجھے دوستی ہے. اسے کہتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ اتنی عظیم عبادت ہے, کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو اور وہ بدعت کی طرف دعوت دے رہا ہو, اور کوئی دوسرا بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں, وہ دوسری دنیا میں رہتا ہے, انڈیا میں نہیں رہتا ہے, افریقہ میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, یورپ میں رہتا ہے, لیکن سچے دین پر قائم ہے. صحابہ اکرام کا جو دین تھا اس پر قائم ہے, اس کے ساتھ محبت ہے دل کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. اور کوئی اپنا رشتہ دار ہے جو دین کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہے, اس سے کوئی دوستی نہیں ہے. سلف صالحین کی سیرت پڑھیں, جرح و تعدیل کی کتابوں کو اٹھائیں, دنگ رہ جائیں گے. اپنے قریبی رشتہ داروں پر جرح کی انہوں نے. امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے پر اور اپنے داماد پر جرح کیا
امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے والد کو نہیں بخشا، اپنے والد پر جرح کی. جریر بن عبد الحمید الضبی رحمہ اللہ نے اپنے بھائی کو نہیں بخشا. کس وجہ سے؟ کیا انہوں نے دنیاوی معاملات میں کچھ بگاڑا تھا ان کا؟ نہیں، صرف اور صرف دین کے معاملے میں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں تھے. دین وہ نہیں پھیلا رہے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا تھا. اس وجہ سے لوگوں سے تحذیر کیا کہ میرے باپ سے، میرے بیٹے سے، میرے داماد سے، میرے بھائی سے تھوڑا بچ کے رہنا، ان سے دین مت لینا. تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہو تو انسان عصبیت کا شکار نہیں ہوتا. ایسا نہیں کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر کیس ہو چکا ہے، اچھا کس کے اوپر کیس ہوا ہے؟ ہاں فلاں اپنا رشتہ دار ہے. تحقیق کی کوشش ہی نہیں کی. قصور کن کا ہے؟ ہمیں گواہی دینی ہے کن کی طرف سے؟ اپنے رشتہ دار کی طرف سے، گرچہ اس کے لاکھوں قصور ہو اور دوسرا بندہ بے قصور ہو. یہی ہوتا ہے نا. اکثر و بیشتر جگہوں پر لوگ اپنی رشتہ داری کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اپنی دنیاوی دوستی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین نے عرش کے سایہ تلے جن لوگوں کو جگہ دینے کی بات کی ہے، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں رہے گا، اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ سایہ عطا کریں گے. تمام لوگ غور کریں کہ کون ہے. ایک نمبر پر کون ہے؟ الامام العادل. بادشاہ ہے لیکن انصاف پسند ہے. ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر پاتا، 2 بیوی ہے تو اس کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، اپنے بچوں میں انصاف نہیں کر پاتا. انصاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر مدرسے کا ٹیچر ہے، اسکول کا ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، انصاف نہیں کر پاتا اپنے شاگردوں کے درمیان. اتنا آسان نہیں ہے انصاف کرنا. اور کوئی ملک کا سربراہ ہو، بادشاہ ہو اور انصاف کرے، جس کے ہاتھ میں پولیس ہے، فورس ہے، عدالت ہے، سب کچھ ہے، وہ انصاف کر پائے گا؟ اس کا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار مجرم بن کر آیا ہو اور جو مظلوم ہے وہ کوئی اجنبی ہو اور اپنا جو رشتہ دار ہے وہ ظالم ہے، اس کے خلاف وہ فیصلہ سنائے، اتنا آسان ہے؟ ہر طریقے سے انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے رشتہ دار کو بچانا ہے. جانتا ہے کہ یہ مجرم ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ساتھ دیتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے یہ درجہ حاصل کرنا. ایمان کی لذت اور چاشنی اور حلاوت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہو تو انسان کچھ نہیں دیکھتا کہ کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے. آپ جانتے ہوں گے ابھی جو سعودی عرب کے اندر بادشاہ ہیں، ملک سلمان حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، بادشاہ بنے تھے اور 1-2 سال کے بعد ہی جو واقعہ پیش آیا تھا، خود ان کا اپنا بھتیجا جوان تھا، دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا تھا اور آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا. سب کے ساتھ ریوالور وغیرہ تھے اور فائرنگ شروع ہو گئی. ادھر سے بھی فائرنگ، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کی گولی سے ایک بندہ مر گیا، اس کا اپنا ایک دوست مر گیا. بہت سارے لوگ وہاں شاہد تھے، عینی گواہ تھے. پولیس آئی، پکڑ کے ان کو اس میں جیل میں ڈالا. کیس چلا بہت دنوں تک اور عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ حقیقت میں یہ قاتل ہے، اس کی گولی سے فلاں شخص کیا ہوا ہے؟ قتل ہوا ہے. اور قاتل کون ہے؟ وہ بادشاہ کا بھتیجا. تصور کیا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو اور اس کا قصور نکل آئے اور اس کو سزا ہو جائے گی؟ ممکن ہے؟ لیکن انصاف کسے کہتے ہیں؟ کر کے دکھایا. خود انہوں نے فائل طلب کیا اور کہا کہ اگر حقیقت میں اس سے جرم صادر ہوا ہے تو جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اسے نافذ کیا جائے. اور خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے کہا کہ اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اسے قصاصاً قتل کیا گیا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی پورے ملک کا سربراہ ہو. پولیس اپنے ہاتھ میں ہے، عدالت اپنے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے خوف سے، یہ کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے خوف سے انصاف کرتا ہے کہ اگر میں آج ناانصافی کیا تو اللہ رب العالمین کی عدالت میں مجھے مجرم کی طرف پیش ہونا پڑے گا. تو اس طریقے سے اگر اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ ایسا بندہ محبوب ہے. اسی حدیث کے اندر جن 7 لوگوں کو جگہ ملے گی عرش کے نیچے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، دو لوگ ایسے ہیں جو صرف کس لیے محبت کرتے ہیں آپس میں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کی محبت کے لیے دونوں کے اندر اجتماع ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی دونوں جدا ہوتے ہیں. دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں. اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کر رہا ہے، وہ میرا دوست ہے. تو حقیقت میں دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ رب العالمین ہونا چاہیے. اگر یہ معیار قائم ہو گیا تو یہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا، یہ دنیا جنت نشیں بن جائے گی. اس وجہ سے ہمیں اس دوسرے نقطے پر بھی بہت غور کرنا چاہیے. ایمان کی لذت اور چاشنی پانا چاہتے ہیں تو کسی سے بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. تیسرے نمبر پر کیا کہا؟ ان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. ایمان کی لذت ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. یہ دولت جو آپ کے پاس ہے نا، لا الہ الا اللہ والی دولت، یہ دنیا کی تمام دولتوں پر عظیم ہے، بھاری ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. انسان کیا کرتا ہے؟ جس کے پاس بھی جس قسم کی دولت ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. آج تک کسی کو آپ نے پایا اس کے پاس 1,00,000 روپے کی گڈی ہے اور اسے ایسے پھینک کے کر دیا، جہاں پر جوتے چپل اتارتا ہے وہیں پر پیسے کی گڈی کو پھینک کے چلا گیا؟ ملے گا کوئی؟ نہیں ملے گا. کیا کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. چور آئے کوئی اس کے گھر میں پیسہ لوٹنے کے لیے، اس کے بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کا استقبال کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، یا آخری سانس تک اپنے اس مال کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں کس نعمت کی، کس دولت کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے؟ کلمہ توحید کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ، یہ دولت، یہ نعمت جو ہمارے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں اور ہماری وفات ہو تو اسلام کے اوپر نہیں، کفر کے اوپر. اس سے اسی طرح نفرت کرے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانے کو اسی طرح نفرت کرے جیسے کہ کسی کو آگ کے اندر دھکیل دیا جائے تو نفرت کرتا ہے. کسی کو پسند ہوگا، اسے کہا جائے کہ تنور کے اندر تمہیں بھی ہم داخل کریں گے، جانتے ہیں نا تنور والی روٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر تمہیں بھی ڈال دیں گے، پسند کرے گا کوئی؟ کوئی پسند نہیں کر سکتا اسے. تو اسی طرح کافر ہونے کو ناپسند سمجھے، کیونکہ کافر ہونے کا نتیجہ اللہ کی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا. بہت سارے لوگ دوسری نعمتوں کے بارے میں بڑے چوکنے ہوتے ہیں، لیکن اس دولت کی حفاظت کے لیے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں. پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ دولت کیسے چھن سکتی ہے. میرے بھائیوں، بے شمار ایسے باطل عقائد ہیں، بے شمار ایسے کفریہ اعمال ہیں جن اعمال کے ارتکاب سے ایک انسان کی یہ دولت چھن جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے. اور سب سے خطرناک ان میں سے کیا؟ شرک ہے. سب سے خطرناک وائرس جو اس توحید کی دولت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کے شکنجے میں ہمارا معاشرہ بری طرح جکڑا ہوا ہے. اچھے خاصے گھرانے کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ میں شرک کے اندر زندگی گزار رہا ہوں. اچھے خاصے گھرانوں کے اندر. ایک زمانے سے ایک کتاب میں تیار کر رہا تھا، اللہ کے فضل سے اسی ہفتے وہ کتاب مکمل ہوئی اور ابھی پریس میں ہے. امید کہ انشاءاللہ 10-15 دنوں کے اندر وہ کتاب آ جائے گی. اس کا عنوان ہے شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہمارا یہ مسلم معاشرہ. اس میں نے ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر، ہندوستان کے اندر اکثر گھروں میں شرک کی کون کون سی صورتیں موجود ہیں اس پر میں نے بحث کی ہے. تو اس کو پڑھیں. ایسی ایسی شکلیں موجود ہیں، لوگ غافل ہیں، ان کو کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے، لیکن اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اس توحید کی نعمت کی کیسے ہمیں حفاظت کرنی ہے کوئی فکر نہیں ہے. دوسری چیزوں کے بارے میں بڑی فکر ہے، توحید کی حفاظت کیسے کرے اس کی فکر نہیں ہے. اسی طرح جن چیزوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہو سکتا ہے ان میں سے ایک خطرناک ہے وائرس جادو. جادو ٹونا یہ عام ہے.
ابھی اگر جادو کی کوئی محفل لگ جائے سب سے زیادہ مسلمان وہاں نظر آتے ہیں. مونات بھنجن میں ہم لوگ پڑھتے تھے جامعہ اسلامیہ فیض عام میں، ہر سال وہاں پر نمائش لگتی تھی، پردرشنی لگتی تھی، اور اس میں جادو کا ایک سیکشن ضرور رہتا تھا. اور عام لوگ تو چھوڑ دیں، مدرسے کے طلبہ بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے. یہ غفلت ہے. مدرسے کے طلبہ تک جا کے وہ جادو دیکھتے تھے اور لذت محسوس کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے لذت ملتی ہے؟ ایمان کا سودا ہوتا ہے ان جگہوں پر. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ جادو کفر ہے. جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، یہ سب کفر کے اندر شامل ہے. اسی طرح بے شمار باطل عقائد ایسے ہیں جن باطل عقائد کے ارتکاب سے ایک انسان کی یہ دولت ختم ہو جاتی ہے. انسان مومن نہیں رہتا، لیکن چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اس وجہ سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید کی حفاظت کیسے کریں. ہم اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کی حفاظت کیسے کریں. ابھی میں نے عصر کے درس میں بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں. ابھی میں نے 2 دن پہلے ہی ایک ریکارڈنگ کروائی ہے، تقریباً 20 ایپیسوڈ میں، 10-10 منٹ کے ایپیسوڈ میں، ایسے باطل اعمال اور کفریہ عقائد جو ایمان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، کلمہ توحید کو ختم کر ڈالتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو جانیں کہ کن سے ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان کے اندر حقیقت میں اپنی توحید کی حفاظت کا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تو ایمان کی لذت محسوس کرے گا. ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے کلمہ توحید کو آنچ آتی ہو، جس سے کلمہ توحید کے لیے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہو. وہ سب سے زیادہ فکر مند رہے گا کہ توحید محفوظ رہے، اس کو کسی طرح سے کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث میں جن چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ہر چیز کی محبت پر ہمارے نزدیک غالب ہو. کسی انسان سے بھی محبت کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کریں. ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.